بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک تو اس ڈیزاسٹر کی بات کرنی ہے جو پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، یا پاکستان جس کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس کے نتیجے میں بہت ہی خوفناک اور لرزہ خیز حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور کچھ اس جواب کے بارے میں بات کرنا ہے جو متعلقہ حلقوں کی طرف سے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان تک پہنچائی گئی ہے اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی کے سلسلے میں۔ تو پہلے تو ہم اشتباہ کن حالات کی بات کر رہے ہیں جو اندیشہ ہے کہ بہت تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ آپ نے وزیر خزانہ کا بیان سن لیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جلد ہی گروتھ ریٹ ہمارا پاکستان کا 5% پر نہ پہنچا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہت خوفناک بیان ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیرف بڑھانے کے باوجود معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، اور بجلی کے نرخ بڑھانے سے مہنگائی بڑھی ہے اور ٹیرف بڑھانے سے کرپشن بڑھی ہے۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ بیان کس کے وزیر خزانہ نے دیا ہے؟ کیا یہ عمران خان کا وزیر خزانہ ہے؟ کیونکہ عمران خان کا راگ تو یہی ہے کہ معیشت پٹڑی پر چڑھ گئی ہے، معیشت سنبھل گئی ہے، معیشت درست راستے پر آ گئی ہے اور معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن یہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وزیر خزانہ، یہ بہت خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں، اور سوچنے والی بات ہے کہ یہ شوکت ترین کس کے وزیر خزانہ ہے، کس کے کہنے پر انہیں وزیر خزانہ لگایا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان شوکت ترین کو لانے میں راضی نہیں تھے، اور اگر وہ راضی تھے تو پھر شوکت ترین نے جو چارج شیٹ پیش کی ہے اس کا ملزم عمران خان ہے اور کوئی نہیں۔ اور دوسرا سوال ان حضرات سے ہے جنہوں نے بہت اربوں روپے کا خرچہ کر کے، بہت بڑا ایڈونچر کر کے عمران خان کو حکومت دی۔ ایک جعلی انتخابات کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، زور زبردستی کے ذریعے، ہر قسم کی دو نمبری کے ذریعے عمران خان کو حکومت دی۔ تو یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ کیا انہوں نے یہی دن دکھانے کے لیے عمران خان کو حکومت میں دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ ناظرین، شوکت ترین نے IMF سے جو پیکج ملا ہے اس پر بھی تنقید کی ہے۔ تو یہ تو مسئلہ بند گلی کا ہے، اس لیے کہ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے زیادتی کی ہے، ہم اس میں رد و بدل کی بات کریں گے۔ اگر آپ رد و بدل کی بات کریں گے تو IMF معاہدہ منسوخ کر دے گا، اور معاہدہ منسوخ کر دے گا تو اگلے سال، اگلی سہ-ماہی میں، اگلی 6 مہینوں میں پاکستان نے جو قرضوں کی قسطیں دیں گی وہ کہاں سے آئیں گی؟ یعنی پاکستان کی طرف ایک اور تباہ کن قدم لیا جانے والا ہے۔ دوسری طرف یورپی پارلیمنٹ نے جو قرارداد پاس کی ہے تو اس کے بارے میں 2 دن پہلے بہت مختصر ذکر کیا تھا، لیکن اب تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قرارداد یورپی ممالک نے مان لی اور اس پر عمل درآمد شروع کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناظرین، پاکستان کی برآمدات امریکہ کے لیے اور باقی دنیا کے لیے تو بہت کم ہے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی کوئی خاص زیادہ نہیں ہے، ہندوستان، بھارت اور کے ساتھ بھی کوئی زیادہ۔ ہماری زیادہ تر جو برآمدات ہیں وہ یورپی یونین کے ملکوں کو جاتی ہیں۔ اگر اس قرارداد پر عمل ہو جاتا ہے تو گویا کہ ہماری برآمدات تقریباً ختم ہو جائیں گی، اور دسیوں لاکھ مزدور بے روزگار ہوں گے، مہنگائی میں خوفناک اضافہ ہوگا، درآمدی بل بڑھ جائے گا، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جن سے نمٹنا پاکستان کی ریاست اور وسائل کے بس میں نہیں ہوگا۔ ناظرین، یورپی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمنوں کی سازش ہے، بھارتی لابی کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف توہین رسالت کے قانون کا نہیں ہے، وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ ان سے بات کر سکتی ہے، ان کے تحفظات دور کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور بھی ہے جس کا تعلق شاید امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے بھی ہے، جو کچھ خلاف ورزیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو پاکستانی ریاست میں ہو رہی ہیں۔ اس میں اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اور ان میں ہماری اشرافیہ ایلیٹ کلاس، ہمارے مثلاً سندھ میں ایک پیر کے بارے میں مشہور ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بہت سینسٹیو ہے، کہ وہ ہندو بچیوں کا بزنس کرتے ہیں اور نام دیا جاتا ہے قبول اسلام کا، واللہ عالم، لیکن یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور بہت خوفناک بات ہے۔ اور دوسری طرف یورپی ملکوں کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ پاکستان میں صحافت کو دبایا جا رہا ہے اور صحافیوں کے قتل کے واقعات
اور صحافیوں کو اغوا کرنے، گرفتار کرنے، انہیں ہراساں کرنے کے واقعات میں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال کی نسبت 40% اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پچھلے سال بھی اضافہ ہوا تھا، اگر وہ بھی ملا لیا جائے تو گویا کہ پچھلے دور کے مقابلے میں 60% اضافہ ہوا ہے صحافیوں پر مظالم کے واقعات میں۔ اور عمران خان کے دور میں صحافیوں کو ہر طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں عمران خان کی مرضی شامل ہے۔ انہوں نے ایک تو آتے ہی بہت سارے صحافیوں کو میڈیا ہاؤسز سے نکلوایا، حکم دے کر کے اگر ان کو نہ نکالا گیا تو تمہارا گلا دبا دیں گے۔ تو بہت سے میڈیا ہاؤسز نے کتنے ہی نامور اور مشہور صحافیوں، کالم نگاروں، تجزیہ نگاروں، رپورٹروں کو اپنی نوکریوں سے نکال دیا۔ اس کے بعد بھی میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، اور میڈیا پر حملے بھی جاری ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی صحافی اغوا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کو پکڑ کر مارا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی یورپی پارلیمنٹ میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، جس کا تعلق لوگوں کو لاپتہ کرنے کے واقعات سے ہے۔ ماورائے عدالت قتل کے واقعات بھی اس دور میں بڑھے ہیں، لوگوں کو لاپتہ کرنے، جبری گمشدگی کے واقعات بھی اس دور میں بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یورپی پارلیمنٹ نے اگر قرارداد پاس کی ہے تو اس کا جواز ان حالات نے پیدا کیا ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان پر جو تباہی نازل ہونے والی ہے خدا نخواستہ وہ کس قدر شدید ہوگی۔ یہ عمران خان تو چلا جائے گا، امریکہ چلا جائے گا، جو برطانیہ چلا جائے گا، کہیں چلا جائے گا، اس کے ساتھی بھی بھاگ جائیں گے، اور ان کو ملکی مفادات سے کتنی دلچسپی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو مہنگائی سے کوئی غرض نہیں ہے، بے روزگاری سے کوئی غرض نہیں ہے، معیشت کی تباہی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب پاکستان سارا تقریباً معاشی بدحالی کی آگ میں جل رہا ہے تو عمران خان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ کراچی کے نزدیک جو بنٹل جزیرہ ہے وہ کس طرح ٹرمپ کے داماد کو تحفے میں دیا جائے۔ وہ تو شکر ہے کہ اسے روک لیا گیا ہے، سندھ حکومت نے جو مزاحمت کی ہے وہ تو قابل تعریف ہے، لیکن سندھ حکومت کے پیچھے کچھ اور محب وطن طاقتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے اس جزیرے کی ٹرمپ کے داماد کو تحفے میں دینے کی یہ شرمناک کارروائی رکوائی، اور عمران خان کو اس بات کا بہت صدمہ ہے۔ اس سے پہلے عمران خان ٹرمپ کے داماد کو PIA کا ہوٹل بھی دینے کی سازش کر چکے ہیں۔ یہ عمران خان کی دلچسپی ہے کہ وہ اپنے ملکی اور غیر ملکی دوستوں کو پاکستان کی وسائل اور پاکستان کے خزانے سے نوازتے ہیں اور نوازنا چاہتے ہیں اور مزید نوازنا چاہتے ہیں، اور جب انہیں کسی سودے میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ اس کا غصہ مہنگائی میں اضافہ کر کے نکالتے ہیں۔ ناظرین، اب اس خبر کے بارے میں جو عمران خان نے دھمکی دی ہے اسد عمر کی زبان سے، اگرچہ اب اسد عمر صاحب نے اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ ابھی تو ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ اسمبلی توڑی جائے، لیکن جو پیغام تھا وہ تو اپنی جگہ صحیح و ثابت انٹیکٹ حالت میں پہنچ چکا ہے متعلقہ حلقوں تک، اور متعلقہ حلقوں نے عمران خان کو یہ باور کرایا ہے، ذرائع کی خبر ہے کہ خان صاحب آپ کے ساتھیوں کے 1.5 درجن ساتھیوں پر کرپشن کے میگا سکینڈل ہیں، اور ہر سکینڈل کی مالیت اربوں میں ہے، اربوں میں۔ تو اگر آپ نے اسمبلی توڑی تو یہ سارے اسکینڈل آپ کا پیچھا کریں گے، کہ کوئی ان اسکینڈلز کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، آپ خود ہیں۔ ان میں وہ تازہ ترین اسکینڈل کا جو اضافہ ہوا ہے وہ ویکسین کا ہے، جس میں اربوں ڈالر اور کروڑوں پاؤنڈز آئے، اربوں ڈالر، یعنی کتنی بڑی رقم، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہ رقم، اس رقم میں سے کچھ حصہ خرد برد نہیں ہوا، بلکہ ساری کی ساری رقم عمران خان کی PTI نے ہڑپ کر لی، ان کے یاروں نے، ان کے قریبی عزیزوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے جن کے ساتھ ان کے مفادات ہیں عمران خان کے، وہ ساری کی ساری ہڑپ کر لی، اور کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے جماعت اسلامی کبیر نے اٹھایا تھا، اس کے بعد کچھ اب دوسری میڈیا ہاؤسز بھی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو کرونا فنڈ میں اتنی بھاری رقم آئی وہ کہاں گئی۔ اور ناظرین، اس سے پہلے عمران خان سے یہ بھی کسی نے پوچھا تھا کہ جناب وہ ڈیم فنڈ کہاں گیا، وہ ڈیم فنڈ کون سا بابا ہے جو لے کر فرار ہو گیا؟ ڈیم فنڈ میں بھی اربوں روپے جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ بڑی ایک مہم چلائی گئی تھی کہ ڈیم بنے گا وقت سے پہلے، اور اس میں عمران خان کی انتخابی مہم کے طور پر ثاقب نثار نے یہ کمپین چلائی تھی۔ تو اب جب عمران خان کی حکومت آ گئی، اب 3 سال ہونے والے ہیں، اور ڈیم کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیم فنڈ کا جو مسئلہ تھا وہ ایک تو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، اور دوسرا وہ سارا فنڈ ہڑپ کر لیا گیا۔ کہاں ہے وہ فنڈ، کسی کو پتہ نہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی یہ آواز نہیں اٹھا رہی۔
مسلم لیگ کو، جماعت اسلامی کو اور پیپلز پارٹی کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، چوتھی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کراچی میں جو خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا ریکارڈ یعنی ووٹوں کے تھیلے جو ہے فوج اپنی تحویل میں لے لے۔ اس پر مسلم لیگ پر خاصی تنقید ہوئی، لیکن مسلم لیگ نے اس بیان کی تردید کر دی اور کہا ہے کہ یہ ڈرافٹ ایک وکیل نے بنایا تھا، ہم اسے اون نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ جو ایک شور و غوغا اٹھا تھا اس پر وہ ہوا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر سے ایک اور بات برآمد ہوئی ہے۔ بلاول نے اس مطالبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک اصولی بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو انتخابی عمل سے دور رہنا چاہیے۔ یہ وہی مطالبہ ہے جو نواز شریف نے کیا تھا، تو ان پر غداری اور ملک دشمنی اور اداروں سے دشمنی کے الزامات کی ایک پوری مہم شروع کر دی گئی تھی۔ اب بلاول نے بظاہر مسلم لیگ کے اس مطالبے کی آڑ میں یہ بات کہی ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات درست ہے۔ اب بلاول نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو اس پر مسلم لیگ کو اپنے طور پر اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے کہ کوئی انتخابی عمل جو ہے وہ اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، تبھی الیکشن شفاف اور منصفانہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے آخری بیان میں رانا ثناء اللہ کا ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ظاہر ہے کوئی سنجیدہ متن کے حوالے سے بیان نہیں دیا ہے بلکہ ایک طرز کیا ہے، لیکن اس طرز میں بڑی دلچسپ حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے عمران خان کی اس خواہش پر کہ ووٹوں کی گنتی والی مشین لائی جائے، اس میں سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ووٹوں کی گنتی لانے کی مشین میں عمران خان کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو وہ اسے پیدا کرنا چاہتا ہے، کمیشن لے گا، بہت بھاری رقم خرچ کرے گا، اور دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کی مدد سے دوبارہ الیکشن جیت جاؤں۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ خان صاحب، قوم کو ووٹ گننے والی مشین کی ضرورت نہیں، قوم کو ان سلائی مشینوں کی ضرورت ہے جو علیمہ خان چلاتی ہے اور جو اربوں ڈالر پیدا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا طنز ہے اور لگتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر علیمہ خان کا یہ اسکینڈل بھی کھلے گا جس کو ثاقب نثار نے دبا دیا تھا۔ خدا حافظ۔